يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج دورہ ترجمہ قرآن کی ہماری 8ویں نشست ہے، اور اس 8ویں نشست میں سورۃ الاحزاب، جس طرح سے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں سورۃ الاحزاب کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر مختصر تشریح جہاں جہاں ضرورت ہوگی تو اس کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 21 میں سورۃ الاحزاب ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہے 33 یعنی 33ویں نمبر پر یہ سورت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کو ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو جو شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ ہمیں اسے 8ویں نشست میں ختم کرنی ہے، لیکن 9 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ تو اگر جو ہمارا دورانیہ ہے 40-45 منٹ کا، اگر اس دوران جو ہے ان 9 رکوعات کو ہم نے ختم کر لیا اور اس پر بات مکمل ہو گئی تو ایک ہی نشست میں یہ مکمل ہو جائے گی، ورنہ جتنے رکوعات باقی رہ جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالی پھر جو اگلی نشست ہوگی 9ویں نشست، تو اس میں سورہ صف کے ساتھ جو ہے پھر ہم اس کے بقیہ رکوع کو مکمل کریں گے۔ تو اس کی پہلی آیت دیکھیے گا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ ابھی آگے آئے گا بھی اس کے حوالے سے معاملہ کہ کیا تفصیل ہے اس کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک اشارہ دیا تھا، اور اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی مطلقہ بیوی یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائیں گے۔ تو اس کی تفصیل جیسے جیسے آیات آئیں گی تو اس کے حوالے سے آتی رہیں گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس حوالے سے منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ جھجک محسوس کر رہے تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے، تو آپ ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے کا شکار بالکل نہ ہوں اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کے اس حکم کو کر گزریں۔ یہاں پر کفار و منافقین کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کسی ڈر، خوف، تنبیہ اور فہمائش نعوذ باللہ جو ہے وہ گھبرا جائے گا اور وہ اس سے حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے ان کو ایک طریقے سے بالکل ہی کہنا چاہیے کہ یکسو کر دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے اپنے ذہن سے یہ بات جو ہے وہ نکال دیں۔ اچھا، یہ جو سورۃ الاحزاب ہے، درمیان میں بھی یہ بات عرض کروں کہ امید ہے کہ ابتدا میں ویسے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ قرآن جو ہے ترجمے والا یا تشریح و تفسیر کے ساتھ آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ موجود ہوگا۔ یہ جو سورۃ الاحزاب ہے یہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی اور اس کا احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ قریش اور قریش کے بہت سارے جو الائز تھے، ان کے جو اتحادی قبائل تھے، تو وہ سارے کے سارے مجتمع ہو کر، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 سے 12 ہزار کفار کا یہ لشکر تھا کہ جو 3,000 مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مدافعت جو ہے وہ عرب کے اندر جو بالکل ہی غیر معروف طریقہ تھا، ایک یونیک چیز تھی، خندق کھود کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اس کی حفاظت فرمائی اور مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کفار سے مدافعت کی۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا موضوع، سورۃ الاحزاب کا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ احزاب، یا دوسرا جس کا نام ہے غزوہ خندق۔ تو یہ شوال 5 ہجری میں ہوا۔ اسی سے متصل جو ہے وہ بنی قریظہ، یعنی جو یہود کا ایک قبیلہ تھا اور مدینے کے اندر آباد تھا، جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اور انہوں نے اس موقع کے اوپر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ان کا متحدہ لشکر تھا کفار کا، تو اس سے انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ شدید خطرے کے اندر آ گئے تھے، اور مسلمانوں کے بال بچے، عورتیں کہ جو مدینہ منورہ کے اس مقام پر یہ جو یہودیوں کی دسترس میں تھا، تو وہ وہاں پر یعنی مکمل طور پر ان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہ غزوہ جو ہے وہ ذیقعد 5 ہجری میں ہی منعقد ہوا۔ شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور اس کے بعد ذیقعد اگلے ہی مہینے جو ہے وہ بنی قریظہ ہوا۔ تو اس سے متصل اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے سماجی اور آئلی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی پہلو کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں منفرد ہیں، اور امت کو جو ہے وہ اس معاملے پر عمل نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر خاص اجازت دی۔ تو جیسے جیسے وہ آیات آئیں گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس کے موضوع اور مباحث سے متعلق ہیں کہ جس کے اندر کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو مختصراً میں نے آپ شرکا کے سامنے جو ہے وہ رکھی۔ ایک دفعہ پھر ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس طرح سے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلوں کا نفاذ کرتا ہے، جس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے،
اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی تمہارا سرپرست ہونے کے لیے، تمہارا حامی و مددگار ہونے کے لیے، تمہارا جو ہے وہ ناصر ہونے کے لیے، تمہیں جو ہے اپنے جو ہے وہ رحمت کے سائے میں لے کر چلنے کے لیے۔ آگے دیکھیے گا، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے منافقت کی جانب، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دل کے اندر انسان کے کچھ اور موجود ہو اور دوسرے دل کے اندر کچھ اور ہو، اور وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے، ساتھ لے کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کہے کہ میں اس کے ساتھ بھی ہوں، میں اس کے ساتھ بھی ہوں۔ تو جو دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے در حقیقت وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ منافقت کا پیغام دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے اہل ایمان کو خاص طور پر متوجہ کیا، اور پھر جو منافقین موجود تھے کہ جس طرح سے وہ دو دل اپنے سینے میں لے کر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب کو بیوقوف بنا دیں، تو شاید وہ دوسروں کو تو بنا دیں، کفار کو بھی شاید بنا دیں، اور شاید منافق جو ہے مسلمانوں کو بھی بنا دیں۔ اللہ رب العزت کو وہ کسی صورت میں بھی نعوذ باللہ بیوقوف نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیلی انداز میں اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ وہ دل کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، اس کے دل میں دنیاوی خداؤں کی محبت نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں دنیاوی خداؤں کی محبت ہے وہ جھوٹ کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے۔ تو یہ بالکل واضح اعلان ہے اللہ کا کہ منافقت اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو کے دھڑ میں، پہلو میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ زہار ایک اصطلاح ہے، جاہلیت کے اندر جو ہے وہ ہوا یہ کرتا تھا کہ جب میاں بیوی میں کوئی انبن ہو جاتی، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی، تو شوہر جو ہے وہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو اپنی ماں سے جو ہے وہ تشبیہ دیا کرتا، ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دیا کرتا، یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کرتا کہ جس سے یہ اشارہ ملتا کہ یہ اپنی بیوی کو اپنی ماں ہی کی طرح سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ یہ جو تم زہار کرتے ہو، جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو، جن الفاظ و جملوں کے ذریعے کہہ کر تم اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہو، ماں بنا لیتے ہو، تو جاہلیت میں اس کو جو ہے وہ طلاق کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب وہ بیوی جو ہے چونکہ اس کو ماں کہہ دیا گیا اس لیے وہ اب حرام ہے، جس طرح سے کہ مائیں حرام ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ماں تو تمہاری حقیقی وہی ہے کہ جس نے تمہیں جنا ہے، کہ جو تمہیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ اور سبب ہوئی ہے۔ بقیہ یہ جو جس کو تم نے اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو جو تم نے ماں کہہ دیا ہے، تو تمہارے ماں کہہ دینے سے یہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، یہ تمہاری بیوی ہی رہتی ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو افراد اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں غصے میں، تو ان کی بیوی ان کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کریں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ بھی ایک دستور تھا جاہلیت میں، اور خیر آج بھی منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اس میں اس کے جو منفی چیزیں ہیں، اس کے وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کو حقیقی رشتوں جیسا تقدس اور احترام عطا کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو جو ہے وہ بچنے کی کوشش اور بچنے کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا کہ جب ان کے والد اور انہیں چچا جو ہے وہ انہیں لینے کے لیے آئے کہ بیٹا جو ہے وہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم یہ غلامی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہو یہاں پر، تو اس پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ یہ تمہارے جانتے ہو، تم انہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے والد صاحب ہیں، تو تم ان کے ساتھ جانا چاہو میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے
جو ہے اختیار دینے پر حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہنا پسند فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا متبنہ بنا لیا اور جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا، اور اس وقت تک زید بن محمد آپ کہے جاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل نہیں فرما دی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں وہ تو تمہارے اپنے صلب سے ہیں، جو تمہارے اپنے خون سے ہیں وہ ہے تمہارے حقیقی بیٹے۔ تمہارے جو ہے وہ بیٹے کہ جن کو تم منہ بولا بیٹا کہہ کر جو ہے ان کو حقیقی بیٹے کی طرح ان سے بیہیو کرتے ہو یا حقیقی بیٹوں کا انہیں جو ہے مقام دیتے ہو، تو یہ ٹھیک طرز عمل نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے بہت سارے مفاسد اور بہت ساری خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، یعنی آج بھی ہمارے معاشرے میں منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن اور اس طرح منہ بولے بہت سارے رشتے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو صلب سے خون کے رحم کے رشتوں کے ذریعے سے جو تقدس اور احترام پیدا کیا ہے، وہ انسان چند الفاظ اور چند جملے کہہ کر وہ تقدس اور وہ احترام پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ بظاہراً ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی چیز ایک بہت بڑی خرابی کا ذریعہ اور سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ آگے دیکھیے گا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے یہ تمہاری نفسیات اور تمہارے تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہی ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ کو کہا جانے لگا، تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو دوبارہ زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا، اور بھی جو اس طرح کے معاملات تھے اس میں لوگوں نے ان کو ان کے اصل باپوں کی نسبت سے ہی پکارنا شروع کیا۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 5 یہ چل رہی ہے، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی اگر ان کے نسب کا تمہیں پتہ نہ ہو اور اس طرح کا کوئی معاملہ اگر سامنے آیا ہو تو تب بھی تم انہیں کسی اور سے نسبت نہیں دے سکتے، بس انہیں دین کے معاملے میں اپنا بھائی، اپنا دوست اور اپنا رفیق سمجھو۔ آگے دیکھیے گا، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، یعنی جان بوجھ کر اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ گرفت کرے گا۔ نادانستگی میں بھول چوک کی وجہ سے جو معاملات تم نے کیے ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرمانے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ 6 آیت دیکھیے گا، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ بڑی اہم آیت ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یہ ہمارے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے، اور اگر امت جو ہے وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا پاس نہ رکھے، تو اس کو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کیا خامی اور کمی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اسی طرح کا معاملہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام محبوب چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم نے ابھی اپنا ایمان مکمل نہیں کیا۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، یعنی انہوں نے سوچا کہ اس کا تقاضا کیا ہے، کیا میں اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہوں، اور جب انہوں نے شعوری طور پر جو ہے کہا، سمجھ لیا کہ واقعتاً میں اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر اب تم نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، سبق ہے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگی میں کیا حیثیت اور کیا مقام دیتے ہیں۔ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترجیح تو نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے وہ بس ایک ایسے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو ہے مافوق الفطرت ہو، اور ہمارے سامنے بطور رول ماڈل اور بطور آئیڈیل، بطور مثال موجود نہ ہو۔ آگے دیکھیے گا، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی یہ حرمت ہے، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، مائیں حرام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو، امہات المومنین کو بھی اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں پر حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ آگے کو آیت اور بھی ہے اس کے حوالے سے ہی، اسی سورۃ الاحزاب کے اندر، مختصراً یہاں پر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں تو کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے اپنی مائیں کہ جن سے ہم پردہ جو ہم سے نہیں کرتی، جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، بستی ہیں، ہم میں جو ہے ایک محرم کی حیثیت سے ان سے تمام تر معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہم ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی امت کے افراد، امت کے مرد حضرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر پردے کے وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے، وہ سارے احکامات نافذ ہوں گے کہ جو ایک عام نامحرم جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدس، اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس تقدس اور احترام کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرایا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کے روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعات کا سلسلہ جو ہے قائم فرمایا تھا، تو اس کے اندر ہونے یہ لگا کہ کوئی جو ہے مہاجر اور انصار جو آپس میں دینی بھائی تھے، تو جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو وہ اپنے سب کچھ کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے کہ یہ میرے فلاں دینی بھائی کا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اس کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے، جس سے اس کا رحم کا اور خون کا رشتہ تھا، تو وہ نظر انداز ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی تصحیح فرمائی اور کہا کہ جو مرنے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس کے مال کے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے اس سے خونی رشتہ دار کا ہے کہ جس سے اس کا تعلق ہے، اس کا معاملہ ہے، عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت۔ اور اگر یہ وصیت کرنا چاہے تو کچھ کی وصیت 1/3 تک کی جو بعد میں پھر آیات نازل ہوئی وہ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی اسی وصیت کی بات ہے۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ یہ آیت رکو نمبر 1 مکمل ہوا۔ اب رکو نمبر 2 دیکھیے گا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، کہ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور یہ جب محاصرے کے 1 مہینہ گزر گیا تھا تو اس وقت کا ذکر ہے کہ 1 مہینے کے اس شدید محاصرے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد و نصرت کے لیے ایسی فوجیں، اس میں فرشتے واضح طور پہ نظر تو نہیں آئے لیکن گمان غالبی کے فرشتے بھی مراد ہیں، اس کے علاوہ یہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی ریت کے ذرات تک اللہ جب چاہے اسے اپنے لشکر میں تبدیل کر دے، یہ ہوائیں اللہ جب چاہے اسے اپنے لشکر میں تبدیل کر دے، یہ بادل اللہ جب چاہے اسے اپنے لشکر میں تبدیل کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے سخت آندھی بھیجی، اور یہ آندھی کس طرح سے آئی، اس کا اثر کیسے ہوا، یعنی اندازہ کیجئے اس بات سے کہ خندق کے اندر کی جانب، یعنی مدینہ منورہ
کی جانب تو اس کا اثر نہیں تھا، خندق کے دوسری جانب جہاں پر کفار کا پڑاؤ تھا وہاں پر یہ سخت آندھی اللہ رب العزت نے بھیج دی۔ تو اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آیا، یعنی انہوں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا۔ بنی قریظہ کے جو مدینے کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی، اور قریش اور ان کے اتحادیوں نے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے بھی، اللہ کب ہماری مدد کرے گا، وہ کیوں نہیں آتا ہماری مدد و نصرت کو، اللہ رب العزت کہاں ہے۔ تو اس طرح کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم غلط گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی بڑی زبردست آزمائش کی، اور ان کا کھوٹ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے نکال باہر کیا۔ آگے دیکھیے گا، یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت، یہ آیت نمبر 12 ہے، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، منافقت تھی، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، یعنی جو کچھ ہم سے کہا گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ سارا تو بس ہمیں دھوکہ دے دیا گیا ہے، یہ فریب ہے ہمارے لیے۔ یعنی اس طرح کی گفتگو وہ آپس میں کیا کرتے تھے، اور مخلص اہل ایمان کو بھی اس حوالے سے وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، یعنی اپنے اپنے گھروں میں میدان جنگ کو چھوڑ دو، ان مورچوں سے نکل چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، یعنی جو خاص طور پر بنی قریظہ کی جانب جو گھر ہے تو وہ گھر جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے بھاگنے کی اجازت طلب کر رہا تھا، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ خطرے میں موجود تھے، وہ مکمل محفوظ تھے۔ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یعنی اگر دشمن آ جاتے اور انہیں کہا جاتا خانہ جنگی کی جانب، مسلمانوں کے قتل عام کی جانب، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تو یہ اس میں جا پڑتے، تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کر لیتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا نہیں، ذرہ برابر یہ تاخیر نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 15 ہے، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی، یہ انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ 16 نمبر دیکھیے گا، آیت نمبر 16، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ بستر مرگ پر موجود تھے تو آپ رو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ابو سلیمان آپ کیوں روتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میرے جسم میں 1 انچ حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی خاطر مجھے کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن آج میں عورتوں کی طرح مثل عورتوں میں جو ہے وہ بستر کے اوپر جان دے رہا ہوں، اگر کسی کی جان جا سکتی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میدان جہاد میں جانی چاہیے تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے، اس پر اہل ایمان کو بالکل یکسو ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے گا، ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 18، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، یعنی وہی منافقین کا تذکرہ ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، یعنی وہ بہت مشکل سے آتے ہیں تمہارا ساتھ دینے کے لیے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو، یعنی ان پر موت کی مدہوشی، ان پر جو ہے وہ موت کی کیفیت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کی حریص بن کر
قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یعنی جب جو ہے اس خطرے کی گھڑی سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر آ کر نا اپنے شجاعت کے، اپنی دلیری کے جھوٹے سچے قصے سناتے ہیں کہ دیکھا ہم نے بھی کیسا وہاں پر جواب دیا، ہم نے کس طرح سے تیر اندازی کی، اور وہ فلاں جگہ پر ہم نے ان کفار کو جو ہے کیسا جواب دیا. یعنی اپنی شجاعت کی، اپنی دلیری کے ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ گویا ان سے بڑھ کر کوئی دلیر اور شجاع نہ ہو. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. اللہ فرماتا ہے یہ ایمان بالکل ان کے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اعمال کی جو کامیابی کی اور اعمال کی قبولیت کی جو کلید ہے، کنجی ہے، وہ ہے ایمان. جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ حملہ آور ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں، پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. یعنی اگر پھر ان کے اوپر اس خطرے کو یہ محسوس کریں تو یہ جو ہے وہ صحرا میں ان بدوؤں کے، ان دیہاتی عربوں کے درمیان چھپ کر بیٹھیں اور پھر مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اب بتاؤ مسلمان کفار کے مقابلے میں کس پوزیشن میں ہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھا. یعنی غزوہ احزاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو تکالیف برداشت کی، لیکن یہ آیت صرف اس حوالے سے خاص نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل، نمونہ، مثال، آئیڈیل نہ ہو. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فریب کیا، ہم سے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ. اور یہ مخلص اہل ایمان کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. یہ فرق ہے ان دونوں کے ایمانی کیفیت کے اندر. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی اس غزوہ احزاب نے، اس پورے معاملے نے، اس پورے منظرنامے نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. یعنی کوئی شہید ہو گیا اور کوئی ابھی بھی شہادت کے لیے آمادہ اور تیار ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. آیت نمبر 25. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، بے نیل و مرام. وہاں سے وہ پسپا ہو گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، مراد ہے یہودی، مدینے کے اندر بنی قریظہ کا جو قبیلہ، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثالث یعنی یہود کے کہنے ہی پر آپ کو بنایا گیا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے آسمانوں پر کیا. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. یعنی بغیر لڑے اللہ نے ان کے تمام تر چیزیں مسلمانوں کے جو ہے قبضے میں دے دی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے دیکھیے گا، یہ رکوع نمبر 3 مکمل ہوا. چوتھا رکوع ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی وسلم کی بیوی نبی وسلم سے جو جائز ضروریات تھیں، گھر کے اخراجات، یعنی کوئی لگژریز نہیں تھیں، کوئی آسائشات نہیں تھیں، اپنے بنیادی ضروریات کے لیے نبی وسلم سے تقاضے کرتی تھیں۔ نبی وسلم کار نبوت میں مصروف ہونے کی وجہ سے نبی وسلم ان کو دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو جب تقاضے زیادہ بڑھے، نبی وسلم کچھ کہہ نہیں پائے تو اللہ رب العزت نے مداخلت کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل فرمائیں، ان کو آیات تخیر بھی کہتے ہیں، کہ جس میں اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات کو، ایک چیز کو پسند فرما لیں۔ نبی وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیں، بعض افراد، اشخاص، مقامات، حالات اور اوقات کو عام اوقات، حالات، اشخاص، افراد کی نسبت جو ہے نا زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو جو قیادت کے منصب پر فائز ہو اس کی لغزش زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے، تو اس سے روکا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں اپنے اوپر توجہ رکھنی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے اس طرح کا کوئی عمل سرزد ہوا، بلکہ ان کو بتایا گیا کہ تم امامت اور قیادت کے، مسلم خواتین کے لیے جو تم رول ماڈل ہو، تو تمہیں اپنی اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں رتبے والا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں اس کے لیے یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہر فرد بندہ، مخلوق اور غلام ہی ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، یعنی اجر بھی دگنا ملے گا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے ازواج مطہرات نے اللہ نبی وسلم ہی کے ساتھ کو پسند کیا اور آخرت کی کامیابی ہی کو اپنے پیش نظر رکھا اور اسی تنگی ترشی میں گزارا کرتی رہیں۔ نبی وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی وہی بات کہ تم عام عورتوں کو لیڈ کرنے والی ہو۔ امت میں اب جتنی عورتیں آئیں گی تمہارے ہی نقش قدم کی پیروی کریں گی اور تمہارے ہی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں گی۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو گی، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ یعنی پوری امت کی خواتین کے لیے حکم ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت کے تحت کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو ان کی آواز میں حلاوت، ان کی آواز میں لوچ، ان کی آواز میں نرمی جو ہے وہ موجود نہ ہو، بلکہ دو ٹوک انداز ہو، تھوڑی سی ان کے لہجے کے اندر جو ہے یعنی بدتمیزی تو نہ ہو لیکن سختی موجود ہو، کہ جس سے کسی فرد کے غلط جو ہے وہ سوچ میں مبتلا ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصل مقام اور تمامی خواتین کا گھر ہے، لیکن اگر تمہیں آگے آئے گا بھی کہ اگر ضرورت کے تحت اور سابق دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو، یعنی اگر تمہیں ضرورت کے تحت باہر نکلنا بھی پڑے تو تم جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر اپنے جسم اور زینت کا اظہار کیا کرتی تھی تو اس سے بچو۔ تو اس میں اہل ایمان خواتین کے لیے بہت بڑی تلقین ہے۔ اس میں یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، سجدھج یعنی اس میں جسم بھی مراد ہے اور ساتھ میں زینت بھی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جو ہم عبایا خواتین لیتی ہیں، حجاب جو کرتی ہیں، تو وہ اس لیے لیتی ہیں کہ جسم بھی اس کے نتیجے میں چھپ جائے اور زینت بھی۔ تو اگر عبایا ہی اتنا قیمتی ہو، سوٹ 2000 کا پہنا ہو اور حجاب اور عبایا جو ہے 4 اور 5000 کا، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، یعنی وہ خود اتنا جاذب نظر ہے وہ عبایا، وہ حجاب، کہ لوگوں کی نگاہیں خود اس کی جانب اٹھتی ہیں۔ حالانکہ حجاب کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ زینت کو، خوبصورتی کو، جسم کو چھپایا جائے، تو وہ عبایا، وہ حجاب، وہ پردہ کہ جو اس عمل کو، اس کام کو پورا نہیں کرتا، وہ اس کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو، قرآن اور سنت، احادیث جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ 5ویں رکوع میں دیکھیے گا، پہلی آیت ہے
بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، یعنی مختلف صفات گنوائی جا رہی ہیں، خصوصیات، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ یہ 10 خوبیاں، صفات گنوائی گئیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت زید سے ہونے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اور ان کے خاندان والوں نے اپنے عالی نسب ہونے کی وجہ سے منع فرمایا۔ تو خیر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو من و عن تسلیم کرنا چاہیے۔ تو حضرت زینب اور ان کے خاندان والے تیار ہوئے اور ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دیکھیے گا آیت نمبر 37، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی حضرت زید مراد ہیں، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر۔ حضرت زید نے انبن ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا چاہا، طلاق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ طلاق مت دو، اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے یہ بات، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا، تاکہ زمانے جاہلیت کی وہ رسم کہ جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اور وہ سگے بیٹے کی بیوی کی طرح ہے، تو اس کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ضروری تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی تم لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جھجک محسوس کر رہے تھے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن عظیم الشان میں آیا ہے، بڑے پائے کے صحابی ہیں، جلیل القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی، تو ہم نے اس سے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو اس پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اس سے رسم کی جڑ کاٹنی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنا ضروری تھا اور اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملات ہوئے، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی یہ رسم بالکل ہی باطل ہو جائے۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا، یعنی بیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں، یہ 5واں نکاح تھا۔ عام مسلم کے لیے بیک وقت 4 نکاح کی اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5واں نکاح تھا۔ تو اس میں یہ بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے تو اس پر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ نکاح کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں 4 بیویوں کا حکم اسی رب نے دیا، اور اپنے وہ کسی بندے کے لیے، اپنے کسی پیغمبر کے لیے اس حکم کو وہ اٹھا لے تو اس کی بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ جس پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے تحریر کیا ہے، کلام کیا ہے۔ جو اس کو پڑھنا چاہے تو وہاں سے وہ اس کو اخذ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، اور اللہ ہی فیصلے کو واپس لینے والا، پابندی عائد کرنے والا، پابندی کو اٹھانے والا، اور اللہ اپنے فیصلے اور اپنی حکمت کو بخوبی جانتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ 5 رکوع ہمارے مکمل ہوئے ہیں، تو آج کی اس نشست کا جو دورانیہ ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہماری نویں نشست ہوگی تو اس میں ہم اس کے جو بقیہ 4 رکوع ہیں وہ اور سورہ صف 2 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے،
تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، تو اس کو ہم شامل کریں گے۔ تو آپ لوگ یہ بقیہ جو 4 رکوع ہیں یہ اور سورہ صف کے جو 2 رکوع ہیں تو اسے پڑھ کر اس کی تفسیر وغیرہ دیکھ کر آئیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔